اعظم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی سے نوازے۔ کیو ٹی وی کی یہ خصوصی نشریات اور کیو ٹی وی کا امتیاز کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین کے تعلق سے مختلف مواقع پر ہم اسپیشل پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حیات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹائٹل کے تحت یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 5 نشستوں میں ہم فوکسڈ رہیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکمرانی کے تعلق سے، اور اس ضمن میں آج اور آئندہ کے نشستوں میں ان کے ذاتی کچھ حالات کا تذکرہ، اسی طرح تعلیم کے حوالے سے انہوں نے جو محنت کی، اسی طرح سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر، مذہبی امور کے حوالے سے، غیر مسلموں کے حوالے سے جو بہت کچھ اصلاحات کی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آج دنیا کو ماننا پڑتا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کو ماننا پڑتا ہے، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جنہیں کہا جاتا ہے کہ وی آر فالوئنگ دا عمرز لا، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاز کو، ان کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ہم مسلمان بھی تو جانیں کہ سیدنا عمر نے کیا قوانین اور نظام زندگی اور نظام حکومت ہمیں عطا فرمایا ہے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان نشستوں میں ہمارا فوکس رہے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز حکمرانی کے حوالے سے۔ آج کی نشست میں ہم 2 عنوانات کے تحت 5 جمع 5 5+5 10 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا عنوان ہوگا ذاتی خصوصیات کے حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور دوسرا عنوان ہوگا سماجی اور تعلیمی خدمات، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وقت محدود ہے اس لیے چند ہی باتیں آپ کے سامنے رکھی جا سکیں گی، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کے طرز حکمرانی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے پی ایچ ڈیز بھی کی ہیں، تخصص بھی کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، پوری سیریز موجود ہیں۔ ان نشستوں کا مقصد ہے کہ ایک بریف انداز میں، سمرائزڈ وے میں، مختصر الفاظ میں ان کے طرز حکمرانی کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے، اور ہمارے اندر شوق بھی پیدا ہو کہ مزید تفصیلات ہم پڑھیں، اور ہمارے حکمرانوں کے لیے ہم دعا کریں گے کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکمرانی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلا حصہ گفتگو کا وہ ہے ذاتی خصوصیات کے حوالے سے، پرسنل ٹریٹس کے حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جہاں سے عمر کا گزر ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالفرض اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے لکان عمر، تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ عنہ۔ یہ سیدنا عمر وہ ہے رضی اللہ عنہ جن کو 22 لاکھ مربع میل 22 لاکھ مربع میل سے بڑھ کر علاقے پر حکمرانی میسر آئی۔ ولیم میور نے، ایک ہسٹورین نے لکھا ہے کہ اگر دنیا میں مسلمانوں کو عمر ایک اور مل جاتے تو ساری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوتی۔ 22 لاکھ مربع میل، کئی صوبے انتظامی اعتبار سے انہوں نے تقسیم کیے تھے، اور آذربائیجان تک ان کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کے پاس تھا۔ ذہن میں رکھیے گا بہت بڑے علاقے پر یہ فتوحات بھی، اور بہت بڑے علاقے پر حکمرانی بھی، اور منہج نبوی کے مطابق خلافت کا نظام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ذاتی خصوصیات پر 5 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی نشست میں، اور ان کی سماجی اور تعلیمی خدمات کے حوالے سے بھی 5 ہی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، گویا 10 باتیں آج کی نشست میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ ہے سادگی کا پہلو۔ سادگی ہم سب جانتے ہیں، البتہ اس کا اظہار اب بہت ہی کم دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک حکمراں ہوں جس کے پاس 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہو، وسائل بھی ہیں، اختیارات بھی ہیں، ٹوٹیلٹی میں اتھارٹی موجود ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، مگر سادگی ہے جو ہم ان کے کپڑوں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کرتے پر 20 پیون بھی لگا لیا کرتے تھے، یعنی پیون لگا کپڑا بھی پہن لیا کرتے تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ دنیا آپ کے دل میں نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہم سادگی دیکھتے ہیں، عاجزی دیکھتے ہیں، انکساری دیکھتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا جس انگلش میں کہا جاتا ہے دیکھتے ہیں، اسی کا ایک عکس آپ کے صحابہ میں بالخصوص خلفائے راشدین
اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ بات میں نے پڑھ کر سنا تو دی، آپ کو بیان کر کے بھی دکھا دی، ذرا غور تو کریں۔ حکمرانی کا اختیار جس کے پاس، اور 22 لاکھ مربع میل پر وہ حکمرانی کا علاقہ پھیلا ہوا اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوں، یہ سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح ان کی ذاتی خصوصیات میں خوف خدا کا ہونا بھی شامل۔ ایک خوف خدا وہ جو تعلق مع اللہ کا نتیجہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا نتیجہ ہے، راتوں کو اٹھنے کا معاملہ، تہجد کی نماز کا اہتمام، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا ہے اور اللہ کے سامنے رونا ہے، وہ کیفیت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طاری ہوا کرتی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ یہ کیفیت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایک وہ قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خون کا قطرہ بہہ جائے قتال کرتے ہوئے، اور ایک وہ قطرہ جو بندے پر اللہ کی خشیت طاری ہو جانے کی وجہ سے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے۔ اللہ یہ خشیت الہی کی کیفیت مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے، اور اللہ شہادت کا رتبہ سیدنا عمر کو بھی ملا، اللہ اپنی راہ میں مجھے اور آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ یہ دوسری بات، خوف خدا کا معاملہ کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے آنکھوں کی کثرت سے سیاہ نشان پڑ گئے تھے، آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ اچھا، رات کی تنہائی میں بھی یہ رونا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور کبھی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے دوران میں لوگوں کی کیفیات سامنے آئیں، بچے بھوک سے بلکتے ہوں اور پھر سیدنا عمر کو پتہ چلے تو بیت المال اس کے گودام سے اناج لاد کر بھی لائیں، تو کبھی بچوں کو دیکھیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اگر یہ بچے بھوکے رہ جاتے تو کل عمر اللہ کو کیا جواب دیتا رضی اللہ عنہ۔ جب اجناس اپنے کاندھے پر لاد کر لے جا رہے ہیں کسی کو دینے کے لیے، تو خادم کہتا ہے، اسلم جس کا نام، علائیہ میں اٹھائے لیتا ہوں، فرماتے اپنے خادم سے، کیا قیامت کے لیے تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اللہ اکبر، 6 مرتبہ قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت چلاتے ہوئے، نظام خلافت چلاتے ہوئے بھی خوف خدا کا پہلو ہے جو ان پر غالب دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے؟ آج ہمیں رونا آتا ہے، جی ہاں رونا آتا ہے۔ خواتین کو کچن میں پیاز کاٹتے ہوئے رونا آتا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور کہاں رونا آتا ہے؟ ہمارے پاس بڑا گھر نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، ہمارے بچے اتنے مہنگے اسکول میں نہیں پڑھتے، ایسے ہی ہے نا۔ کہاں کہاں ہمیں رونا آتا ہے؟ اللہ کے سامنے رونا آتا ہے، اللہ کے خوف سے کبھی رونا آتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی آنسو جاری ہوتے، جہنم کا خوف کبھی ہمیں رلاتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا رونا ہے ہمارا؟ خامہ خواہ کا رونا دھونا ہے۔ اصل رونا تو وہ ہے جو اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے بندے پر طاری ہو جائے، جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہمارے سامنے آئے۔ تیسری بات، ذاتی خصوصیات سیدنا عمر کی، وہ عوامی رابطے کا معاملہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گشت بڑا مشہور ہے نا، رات کی تنہائی میں بھی گشت کیا کرتے، تبھی وہ مشہور واقعہ پیش آیا نا کہ گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی تھی، اس کے بعد کا معاملہ آپ کے ہمارے علم ہے۔ خود جا کر وہ اجناس لاتے ہیں اور خاتون سے کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کھانا تیار کرو، اور کچھ دیر وہاں رک گئے، آگ کے قریب بھی گئے عمر، اگر یہ بچے بھوکے رہ جاتے تو کل اللہ کو کیا جواب دیتا؟ وہ خوف خدا بھی اور ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کا بھی پہلو۔ اسی کے دوران میں راتوں کو جاگ کر پہرا دینا آپ کا معمول تھا، یعنی سلطنت کے لوگ سوتے تھے اور وقت کے خلیفہ جاگتے تھے کہ کہیں کوئی بھوک سے دو چار تو نہیں کہ اس کی خدمت کر لی جائے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی۔ ہاں بہت سارے صوبے تھے انتظامی اعتبار سے آپ کے دور خلافت میں، پھر وہاں گورنرز کو، ذمہ داران کو بھی مقرر کیا اور ان کی بھی یہ تربیت کی اور ان سے بھی یہ تقاضا کیا کہ گشت کا عمل جاری رہے گا۔ ہمارے والوں کی طرح نہیں بلیک گاڑیوں کے اندر، بلیک شیشوں والی گاڑیوں میں گھومتے ہوں اور پروٹوکول اتنا کہ لوگوں کا ٹریفک میں برا حال ہو جاتا ہو، سڑکیں ایسی بلاک کر دی جاتی ہیں کہ لوگ بیچارے ایمبولینس میں مر جاتے ہیں، بچے بیچارے بلکتے ہیں اور لوگوں کو ٹینشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ پروٹوکولز کے معاملات، یہ ہٹو بچوں کی صدائیں، یہ وی آئی پی کلچر ادھر ہے، ادھر نہیں تھا۔ ادھر تو مخلوق خدا کی خدمت اور ان کے حالات سے واقف ہونا بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگلی بات، عجز و انکساری۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کس قدر ان کے اوصاف اور کمالات اور فضائل ہیں جن کا تذکرہ ابتدا میں مختصر کیا گیا اور دیگر پروگرام سے بھی آپ سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس سب کے باوجود، اتنے بلند مقام و درجے کے باوجود بھی اور اتھارٹی ہونے کے باوجود بھی اور اقتدار ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی، عجز اور انکساری کا عالم کیا ہے کہ جب بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے گئے تو غلام اونٹ پر سوار تھا اور خلیفہ وقت اونٹ کی نکیل پکڑے چل رہے ہیں، اللہ اکبر، اور غلام نے کہا بھی خدا کے واسطے اب آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں، میں
نکیل پکڑ لیتا ہوں اونٹ کی. فرماتے الدور دورک، باری تمہاری باری ہے. وقت کے خلیفہ فرما رہے تمہاری باری ہے بھائی، تم اونٹ پر بیٹھو گے، میں اس کی نکیل کو پکڑوں گا. اور وہاں یروشلم کا چارج لینے کو گئے، اور اس وقت کے عیسائی پادری وہ باہر آ گئے کہ ہماری کتابوں میں تمہاری صفات موجود ہیں، ایسے شخص آئے گا اس کی چابی تم اس کے حوالے کر دینا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجز اور انکساری کی کیفیت ہے. ذرا غور کیجئے، وہ کہتے ہیں نا حسن اللہ دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. مال آتے پھر مال آ جائے تو عاجزی کہے گی، پھر اقتدار مل جائے تو انکساری کس چیز کی؟ پھر تو تکبر، رعب، دبدبہ اینڈ سو آن سب کچھ آتا ہے. مگر یہاں اللہ نے اس قدر بڑی سلطنت کی حکمرانی دے رکھی ہے اور اس قدر عز اور انکساری سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. پانچویں بات وہ ہے سخت محنت کا معاملہ. صحابہ کرام نے حضور سے سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بھی لیڈنگ فرام دا فرنٹ والی مثال ہمارے سامنے رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے صحابہ کے ساتھ گھل مل کر کام کرنا، مشقتیں اٹھانا، یہ حضور کا طرز عمل بھی تھا. یہی آپ کے پیارے صحابہ میں ریفلیکشن اور عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، دن بھر ریاست کا کام کرتے تھے اور رات بھر عبادت بھی کرتے تھے، رات کو جاگتے تھے، اللہ کے حضور ہوتے تھے، گڑ گڑاتے تھے. رات کو گشت کا عمل بھی ہوتا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر راز و نیاز کی باتیں بھی ہوتی. آج ذرا چند پیسے زیادہ آ جائیں تو خوف خدا دل سے نکلتا ہے، دو چار پیسے اور زیادہ آ جائیں تو تعلق مع اللہ کمزور پڑ جاتا ہے. نماز کی لوگوں کے پاس فرصت نہیں، اللہ سے مانگنے کا ٹائم نہیں. مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کہ وہ جو صحابہ کرام کی شان ایرانی جاسوسوں نے کبھی بیان کی تھی نا کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ دن رات میں وہ راہب ہیں، اللہ سے لو لگاتے، اور دن میں گھوڑوں کی پشت پر ہوتے، سٹرگل، محنت، مشقت کرتے ہوئے دکھائی دیتے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کہ رات میں عبادت کا اہتمام ہو رہا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے، ہزار و قطار رونے کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اور دن میں ریاست کے امور کو انجام دیا جا رہا ہے. یہ جو بیلنس ہے، یہ جو توازن ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے ملتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو سب سے بڑھ کر صحابہ کرام نے سمجھا، بالخصوص خلفائے راشدین نے، جن میں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے. آج ہم نے اس وقت ناظرین کرام اس نشست میں 5 باتیں آپ کے سامنے رکھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی، یہ ہمارا فوکس ہے نشستوں میں، اور آپ کی ذاتی خصوصیات، پرسنل ٹریٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی. سادگی کا ذکر، خوف خدا کا ذکر، عوامی رابطے گشت کا معاملہ، اسی طرح عجز اور انکساری کا معاملہ، اور سخت محنت کا طرز عمل. آگے چلتے ہیں. گفتگو کا اگلا حصہ وہ ہے تعلیم اور سماج کے حوالے سے، یعنی سماجی و تعلیمی خدمات، جس کو ہم سوشل اینڈ ایجوکیشنل سروسز بھی کہہ سکتے ہیں سیدنا عمر کے تعلق سے رضی اللہ عنہ. بس میں 2-4 جملے انگریزی میں پتہ ہے کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ ہماری میجورٹی کا اب انگلش میڈیم ایجوکیشن میں، پھر دنیا کے کئی ملکوں میں کیو ٹی وی کو دیکھا جاتا ہے، ان نشریات کو دیکھا جاتا ہے، تو انگریزی ذرا آسان ہے. بہت مرتبہ کچھ چیزیں اردو میں بیان کی جاتی ہیں، سمجھ میں تو آتی مگر امپیکٹ نہیں آتا. کیوں؟ براٹ اپ ہمارا ایسا، کارپوریٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں جہاں انگلش موڈ آف ایکسچینج بن چکا ہے، ایکسچینج آف ویوز بن چکا ہے، موڈ آف انسٹرکشن بن چکا ہے. رادر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، تو کچھ انگریزی کی اصطلاح جب استعمال ہوں گی تو شاید کلیئرٹی ہوگی. جیسے ہی میں نے کہا ایجوکیشنل سروسز، جیسے ہی میں نے کہا سوشل سروسز، او یس ناؤ لیٹس سی واٹ ہیپنس. اب دیکھتے ہیں کیا بات بیان ہو رہی. تو آئیے بیان کرتے ہیں 5 باتیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سماجی و تعلیمی خدمات. پہلی بات، تعلیم کی ترویج. تعلیم کی ترویج کے حوالے سے ہر شہر میں معلمین انہوں نے بھیجے، معلمین سکھانے والے، انسٹرکٹرز، فیکلٹی، اور ان کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کی. اسٹیٹ نے رسپانسبلٹی دی تھی کہ جو بھی اساتذہ ہوں گے ان کی تنخواہیں اسٹیٹ کی طرف سے پرووائڈ کی جائیں گی، اور اسی طرح ہر شہر میں معلمین کا اہتمام کیا گیا. اور تو اور میں عرض کروں آپ کو، بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا تھا، ان کے ایگزامس ہوتے تھے جی، اور ایکسٹرنل انویجیلیٹرز آیا کرتے تھے، ایکسٹرنل ایگزامنرز. کتنا اچھا لگ رہا ہے جب انگلش میں کہہ رہا ہوں آپ سے جی، اسی کہ آج ہمارا براٹ اپ اسی طرح کا ہوا ہے اکثر لوگوں کا. خیر، تو یہ تمام اساتذہ، یہ تمام فیکلٹی، اسٹیٹ اس کی جو ہے وہ تنخواہیں پے کرتی تھی، اور باقاعدہ ایگزامینیشن کا بھی اہتمام ہوا کرتا تھا، اور ایک فارمل جو ایجوکیشن ہوتی دین کے اعتبار سے وہ بھی ہوتی تھی، اور آج کل ہم ووکیشنل ٹریننگ جسے کہتے ہیں، تو ہنر سکھایا جانا، اسکل سکھایا جانا، یہ بھی اسٹیٹ کی سطح پر بیت المال کے ذریعے سے اہتمام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تھا. ہمارے ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے نا وہ 2% بھی نہیں ہے فیڈرل بجٹ میں،
اور 2% بھی پورا استعمال نہیں ہوتا. ہم سب کو پتہ ہے کرپشن کے ہم سب ڈسے ہوئے ہیں, کہاں تباہ و برباد ہوتا ہے. اور یہاں بیت المال کے ذریعے معلمین کی تنخواہیں, ان کے وظائف کا معاملہ, پھر لوگوں کی تعلیم کا بندوبست, پھر ان کے لیے ایگزامینیشن کا بندوبست, ان کے لیے ایکسٹرنل انویجیلیٹرز کا آنا, ایکسٹرنل ایگزامنرز کا آنا, یہ سب تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. اگلا نقطہ سماجی تعلیمی خدمات کے تسلسل میں وہ ہے مساجد کی تعمیر. آج تو مسجدیں ہمیں تعمیر کرنا پڑتی ہے, حکومتوں کی ترجیحات میں تو نہیں ہے, الا ماشاءاللہ چند مسجد اوقاف کی ہوں گی تو ہوں گی, مگر میجورٹی آف دی کیسز کے اندر ہم لوگوں نے ٹیکس بھی دینا ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, عشر بھی دینا ہے, اور ہم نے نفلی صدقات بھی دینے, مسجدیں بھی تعمیر کرنی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی, اور مساجد میں روشنی اور صفائی کا باقاعدہ انتظام کروایا. اسی طرح مساجد میں ائمہ ہوں گے, مؤذنین ہوں گے, مبلغین ہوں گے, معلمین ہوں گے, ان کا جو بھی اسٹائپنڈ ہے, ان کا جو وظیفہ ہے, سیلریز ہیں, پرکس ہیں, بینیفٹس ہیں, وہ بھی اسٹیٹ کی طرف سے آئیں گے. سبحان اللہ. پتہ ہے کیوں یہ کام کرنا ہے حکمرانوں نے؟ ابتدا میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی, سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 ہے, سورہ حج آیت نمبر 41, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. جنہیں ہم زمین میں اختیار دیں گے, نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے, اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. حکمرانوں کو نماز قائم کرنا میر آپ کی طرح نہیں ہے, میں نے ظہر کی نماز ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ ادا کر لی, عصر میں فلاں جگہ, مغرب میں نہیں. بھائی یہ میرا چوائس ہے. حکمرانوں کا کام صرف نماز ادا کرنا نہیں, مساجد کی تعمیر, مساجد کو فربش کرنا, مساجد کی فیسلٹیز کو پرووائڈ کرنا, اور تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے حضور جھکنا, نماز باجماعت ادا کرنا آسان ہو. یہ مساجد کی تعمیر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ہمیں ملتی ہے. نمبر 3, ہجری کیلنڈر کا معاملہ. مسلمانوں کی اپنی پہچان کے لیے ہجرت نبوی سے کیلنڈر کا آغاز کیا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک ہم سورج کے حساب سے کیلنڈر کو لے کے چلتے ہیں, اور ایک ہم چاند کے حساب سے کیلنڈر کو لے کے چلتے ہیں, اور اسی کی نسبت سے پھر ہم اور باتیں طے کرتے ہیں. پھر ایک ہجری کیلنڈر کا معاملہ, ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے, چاند کی موومنٹ کے اعتبار سے معاملہ ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں رمضان کا تعین, رمضان کے اختتام کا تعین, عید الفطر کا تعین, عید الاضحیٰ کا تعین, حج کے ایام کا تعین, زکوٰۃ کے سال کا تعین, خاتون کی عدت کی مدت کا تعین, یہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو اپنی پہچان کے لیے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا. چوتھی بات سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ, وہ ہے مذہبی رواداری. یہاں مذہبی رواداری سے مراد کیا ہے؟ اسلام غالب ہوگا, حاکمیت اللہ کی ہوگی, کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی. البتہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کر کے رہنا چاہیں تو اجازت بھی ہوگی, اور اسلامی ریاست ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. چنانچہ عیسائیوں کے گرجا گھروں کو تحفظ دیا, اور ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری کی. ان کے جو چرچ تھے ان کو تحفظ دیا. شرط کیا ہے؟ یہ غیر مسلم اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کریں گے تو ان کے ساتھ مذہبی رواداری بھی جو ہے وہ رکھی گئی, اور ان کے ان کے گرجا گھروں کی حفاظت کا اہتمام ہوا, اور ان سے کیے گئے وعدوں کو بھی پورا کیا گیا. پانچویں اور آخری بات ہے آج کی نشست میں, وہ ہے اخلاقی تربیت. اخلاقی تربیت کس اعتبار سے؟ معاشرے میں برائیوں کو روکنے کے لیے امر بالمعروف کا محکمہ مضبوط کیا. ہم بہت سارے محکمے بناتے ہیں نا, ایکسائز کا بناتے ہیں, کسٹمز کا بناتے ہیں, پولیس کا بناتے ہیں, فوج کا بناتے ہیں, اس کا بناتے ہیں, اس کا انڈسٹری کا بناتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کا بناتے ہیں, اینڈ سو آن. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے معاشرے میں تربیت کا معاملہ آگے بڑھانے کے لیے, برائیوں سے روکنے کے لیے امر بالمعروف کا محکمہ مضبوط بنایا. اور جیسے کہ ابتدا میں سورہ الحج آیت نمبر 41 کی تلاوت کی گئی, وہاں حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, پورا نظام ہوگا زکوٰۃ کا. اسی طرح نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا, یہ حکمرانوں کی ذمہ داریاں. چنانچہ اس حوالے سے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اخلاقی تربیت کے لیے, اچھے اخلاق کو ترویج دینے کے لیے, برے اخلاق کو ختم کرنے کے لیے, برائیوں کا جو ہے وہ قلاقمہ کرنے کے لیے محکمہ امر بالمعروف بھی قائم کیا تھا. گفتگو مکمل ہوتی ہے اس لیے کہ وقت مکمل ہو رہا ہے. آج ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکمرانی کے تعلق سے دو پہلوؤں پر کلام کیا. ایک ان کی ذاتی خصوصیات, 5 باتیں ہمارے سامنے آئیں, اور ایک سماجی و تعلیمی خدمات ہمارے سامنے, جس میں تعلیم کی ترویج, اساتذہ کی تنخواہیں, مساجد کی تعمیر, ہجری کیلنڈر کا آغاز, غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ, اور اخلاقی تربیت کے لیے محکمہ امر بالمعروف کو قائم کرنا. یہ سب کچھ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکمرانی میں ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اور ہمارے حکمرانوں کو ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.